جواب سنیے، فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہماری دوستی اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ تھا جو بیہودہ باتیں کرتے تھے، جن کی زبان بازاری زبان تھی، جو فحش گوئی کرتے تھے، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، جو علماء کے بارے میں بکواس کرتے تھے، جو دین اسلام کے بارے میں تذبذب میں ڈالتے تھے، اپنے نبی کے بارے میں توہین کرتے تھے، اسلام کے بارے میں نکتہ چینی کرتے تھے۔ یقین کریں یہ ایک آیت کریمہ ہر فحش گوئی، ہر ظلم، ہر بربریت اور ہر اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کہ آج ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ دوستی کی، اگر علماء کوئی مسئلہ بیان کر لیتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ریسرچ کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی خاموش ہو جائیں۔ لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم علماء کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا قرآن ہے، یہ مولوی کہاں سے آ گئے جو اس طرح کی تعلیمات دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اگر آج ہم نے اس بات سے توبہ نہیں کی، جس طرح ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ ڈراموں کے اندر نکاح کا کیا مسئلہ ہے، ہر شخص جو پورے سال کنجرتال کرتے ہیں وہ آج آ کر چینلوں پہ ہمیں روزے کے مسائل سکھاتے ہیں، وہ دین اسلام کے اوپر تبلیغ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، حالانکہ ان کے چہرے سے بھی نہیں لگتا کہ ایک ذرہ برابر دین اسلام کی کوئی بات ان سے نظر آتی ہو۔ خود بے پردہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں پردے کا حکم دیتے ہیں، خود بے حیائی والے کام کرتے ہیں، ہمیں حیا کا درس دیتے ہیں، اور خود اسلام کے مخالف چلتے ہیں اور علماء کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں وہ طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام ڈراموں کا درس نہیں دیتا، ہمارا اسلام مذاق کا نام نہیں ہے، ہمارا اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے۔ اگر علماء کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ بات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں، ہمیں جس کے اوپر اعتماد ہے اس کے جا کر قدموں میں بیٹھ کر اس مسئلے کی وضاحت لیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اگر جو نام کے مسلمان ہیں، جو کلمہ ہمیں وراثت میں ملا ہوا ہے، ہم اس کو بھی کھو بیٹھیں، اور جو بات سمجھ نہ آئے ماننے کے بجائے، اس پر خاموش ہونے کے بجائے ہم دین اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ تو یہ فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نے ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا تھا، ہم نے صرف دنیا کو دیکھا تھا، ہم نے صرف دنیا کی لالچ کو دیکھا تھا، ہم نے کفار سے دوستی کر لی تھی، ہم نے یہود و نصارہ سے دوستی کر لی تھی، ہم اسرائیل کے ساتھ مل گئے تھے، ہم امریکہ کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اور ہم نے کبھی بھی فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، کبھی بھی کان ہمارے فلسطین کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم نے کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی، کبھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی مدد کی گریہ ازاری نہیں کی، کبھی بھی ہمارے دل ان کے لیے نہیں دہلے، ہمارے دل ان کے لیے نرم نہیں پڑے، بلکہ ہم دنیا کو دیکھتے رہے، ہم اپنا فائدہ دیکھتے رہے، ہم اپنی لائف کو دیکھتے رہے، ہم اپنی مالک کو دیکھتے رہے، ہم اپنے خاندان کو دیکھتے رہے، ہم اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے رہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تو آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم جہنم میں ہیں۔ یہ اہل جہنم کے جواب ہیں۔